پیچھے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی. قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک فریضے کا حکم دیا ہے. اللہ نے ہمارے لیے عبادت کے جو طریقے بنائے ہیں اس میں کچھ عبادتیں ہماری بدنی ہیں جو صرف ہم بدن سے اپنے ادا کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ ہماری بدنی عبادت ہے. پیسہ کچھ نہیں لگنا ہے، صرف اللہ کے گھر میں آنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، صرف اللہ کے نام سے صبح سے شام تک بھوکے رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، صرف بدن کا استعمال ہے، پیسے کا کچھ بھی خرچ نہیں ہے. یہ ہماری بدنی عبادت ہے. اور ایک عبادت مالی ہے، اس میں ہمیں مال خرچ کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے، اس میں مال کا خرچ ہے. اور وہ بھی اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ پورے مال کا خرچ نہیں ہے. تم نے جو کمایا، اللہ نے جو دیا، پھر اس میں سے تم نے جو کھایا پیا، کھانے پینے کے بعد اور تمہاری جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں پوری ہونے کے بعد اب تمہارے مال اگر تمہارے پاس بچ گیا ہے تو اس میں سے بھی صرف 2.5% اللہ کے نام پہ دینا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ ہمارے پاس اللہ کا ہے. اللہ چاہتے تو بھائی کھانے پینے کے بعد جو تمہارے پاس بچا ہے پورا خرچ کر دو، لیکن ایسا نہیں کیا اللہ نے، بلکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمہارے کھانے پینے کے بعد، تمہاری ضرورتیں پوری ہونے کے بعد، تمہارے سب کچھ اخراجات پورے ہونے کے بعد جو مال تمہارے پاس رہ جائے گا، شلت جو بچے گا، اس میں سے صرف 2.5% اللہ کے نام پہ نکالنا ہے. اس مال کا 40واں حصہ، 40 حصے کر دو بچنے کے بعد مال کے، اس میں سے ایک حصہ 40واں حصہ جس کو ہم 2.5% کہتے ہیں، اتنا اللہ کی راہ میں نکالنا ہے.
اور یہ ہے زکوٰۃ، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جس طریقے سے ہمارے لیے نماز پڑھنا ضروری، ہمارے لیے روزہ رکھنا ضروری، اسی طریقے سے مال آ جانے کے بعد، صاحب نصاب ہو جانے کے بعد ہمارے لیے اللہ کے نام پر زکوٰۃ کا دینا بھی ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال آ گیا، اب زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ کا نکالنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ صرف اندازے سے نہیں نکالنا ہے، بلکہ زکوٰۃ اس کا ایک ایک روپیہ حساب کر کے جتنا بنتا ہے اتنا اپنی کمائی سے نکال کر باہر کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ اندازہ کر لو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا، بالکل اسی کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نزدیک کتنی اہم چیز ہے، کتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ نماز جتنا ضروری، زکوٰۃ اتنا ہی ضروری۔ اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو۔ مالوں کی زکوٰۃ یہ ضروری اور لازمی چیز ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ لوگ جو مال اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس مال کو خرچ نہیں کرتے، اللہ کے نام پر نہیں دیتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مال جس مال پر زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو، وہ مال تمہارے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ وہ بدتر ہے، بل ہوا شر لہم، تمہارے لیے بدترین چیز ہے۔ اور سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، وہ تمہارا مال توق بنا کر، گلے کا ہار بنا کر تمہارے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس دن پوری دنیا کے انسان دیکھیں گے کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ بخیلی نہ کرو، میں نے سارا مال تم سے نہیں مانگا ہے، مال کا کچھ حصہ مانگا ہے، کچھ پرسنٹ مانگا ہے، اتنا اللہ کے نام پہ دو۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا جو میرے نام پہ دے گا، اللہ کے لیے زکوٰۃ نکال رہا ہے، اللہ کے نام پہ لوگوں کو دے رہا ہے، بخیلی نہیں کر رہا، کنجوسی نہیں کر رہا، تو اللہ کہتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو اس طرح اللہ کے نام پہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم اسے اپنا قرض سمجھتے ہیں، یعنی اس نے اللہ کو قرض دیا، اور اللہ اپنے اوپر لیا ہوا قرض صرف اتنا ہی نہیں لوٹاتا جتنا آپ نے دیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کم از کم 10 گنا 10 پٹ زیادہ کر کے لوٹاتا ہوں۔ یہ کم سے کم مقدار ہے اللہ کی، یعنی کسی کو اللہ اگر اپنا قرض واپس بھی کرتے ہیں تو صرف 10 گنا کم سے کم کرتے ہیں، اور زیادہ کی کوئی تعداد نہیں، کتنا اللہ زیادہ کر کے تمہیں واپس لوٹا دے۔ فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، دگنا کر دے، چوگنا کر دے، 6 گنا کر دے، 10 گنا کر دے، 7 گنا، 1000 گنا بڑھا دے، اللہ کی قدرت ہے۔ تمہارا اخلاص کتنا ہے اللہ کے نام پر دینے میں، تم کتنے مخلص انسان ہو، تم کتنے سچے انسان ہو، تم کتنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہو، اتنا اس پہ اللہ جتنا چاہے ہو تمہارے اوپر راضی ہو کر کے جتنا مہربانی کرے وہ بڑھا کر اضافہ کر کے دے دے۔ اس بنیاد پر ہمیشہ یاد رکھنا کہ جتنا ضروری نماز اتنا ہی ضروری زکوٰۃ۔ بہت لوگ کوتاہی اس میں کرتے ہیں،
نماز بہت ضروری سمجھ لیا، روزہ بہت ضروری سمجھ لیا، لیکن زکوٰۃ ضروری نہیں سمجھا۔ یاد رکھ لیں یہ فاؤنڈیشن ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اس پر اسلام کی بقا اس پہ رکھی ہوئی ہے کہ جس طرح نماز روزہ ضروری ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ جس نے نماز روزہ ادا کیا زکوٰۃ ادا نہ کیا اس نے اسلام کے ایک بنیادی ستون کو گرا دیا۔ اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کتنا نکالنا ضروری ہے؟ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کا مطلب 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی، اس کی آج قیمت کتنی ہے؟ 612 گرام چاندی کی قیمت جس کے پاس اگر اتنی چاندی یا اتنا گھر میں پیسہ نقدی یا آپ کے تجارت کا مال اتنا بنتا ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ چاندی کے اعتبار سے 612 گرام ہے اور سونے کے اعتبار سے کسی کے پاس صرف سونا ہے، سونے کی ایک ڈلی ہے باقی کچھ نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے 7.5 تولہ سونا جس کو 87 گرام 87 گرام سونا یہ اتنا اس کے پاس اگر ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب اس کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ جس کے پاس اتنا ہے کہ اس کی بنیادی ضرورت مطلب یہ کہ اس کا کھانا پینا، اس کے رہائش کا گھر اتنا اگر اس کے پاس ہے اور اس کے بعد یہ اتنے چیزوں کا مالک بن جاتا ہے، یعنی 612 گرام چاندی اس کے پاس یا اتنا پیسہ اس کے پاس یا 87 گرام سونا یا سونے کی ڈلی اس کے پاس موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب وہ شخص زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اندازہ کر لیں آپ، یعنی ہماری بنیادی ضرورتوں کے بعد اگر اتنا پیسہ ہمارے پاس بچ جاتا ہے تو ہم صاحب نصاب ہو گئے، اب ہمارے لیے زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب زکوٰۃ نکالنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب بقیہ مال جو بھی ہے اس میں آپ 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ نکال دو۔ 1000 میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے، حساب لگا کر کے ایک ایک پائی ایک ایک روپیہ زکوٰۃ نکال دو۔ لیکن زکوٰۃ اپنے پاس مت رکھنا، زکوٰۃ نکال دینا ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ نکالنے کے لیے ایک تاریخ متعین کر لیں، آپ کے ذہن میں جو بھی بات طے ہو، ایک تاریخ طے ہو کہ مثلا مجھے 10 رمضان کو زکوٰۃ نکالنا ہے تو اگلے سال 10 رمضان کو ہی آپ 1 سال کے صاحب نصاب ہوں گے۔ یعنی ایک تاریخ طے کرنا ضروری ہے زکوٰۃ کی ادا کرنے کے لیے۔ مثلا کوئی بھی تاریخ ہو آپ اپنے اعتبار سے طے کریں، رمضان ہی کوئی ضروری نہیں، آپ سال کے جس مہینے میں بھی صاحب نصاب ہوں گے اور 1 سال گزر جائے گا اسی دن اسی وقت آپ صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ لیکن زکوٰۃ نکالنے کے سلسلے میں کوتاہیاں بہت ہو رہی ہیں۔ 100% زکوٰۃ نکالنی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال اگر آپ کے بقیہ مال کے ساتھ مل گیا، مال تجارت کے ساتھ زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی اس میں شامل ہو گیا تو آپ کے پورے مال کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ ما خالطت الزکاۃ مالا الا اہلکتہ، زکوٰۃ کا مال آپ کے مال میں مل گیا، زکوٰۃ کی رقم آپ کے رقم میں مل گئی، آپ کے پورے رقم کو وہ لے ڈوبے گی، نقصان ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تباہی و بربادی آ جائے گی، تجارت میں نقصان ہو جائے گا۔
کہیں نہ کہیں یہ ضرر تمہیں پہنچا کے رہے گا، آج نہ صحیح کل صحیح، سال کے اندر اندر جس سال بھی آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اس سال یہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کو نقصان کرے گا۔ اس بنیاد پر اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے اوپر جو ہے کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم زکوٰۃ کا مال نکال کر اپنے مال کو محفوظ کر لو، اپنے مال کی سیکورٹی بنا لو، تمہارا مال محفوظ ہو جائے، تمہارے مال کی حفاظت ہو جائے اور تمہارا مال صاف ستھرا ہو جائے۔ یوں آپ سمجھ لو جیسے بدن میں میل جمع ہو جائے تو ہم غسل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، صابن لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں۔ اب بتاؤ مجھے، صابن لگا کر کے جسم کے میل کو ہم نے دور کر دیا تو اس سے ہم ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں، کپڑے کو ہم صابن لگا کر اس کا میل صاف کرتے ہیں، صاف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا میل شدہ کپڑا صاف ستھرا ہو جائے۔ اس سے آپ خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں کہ میل چلا گیا؟ بس اسی طرح سمجھ لیں کہ ہمارا مال ہے، وہ مال زکوٰۃ ایک سال کے بعد جب فرض ہو جاتی ہے تو اس مال کا کچھ میل جمع ہو جاتا ہے، اور وہ میل جب ہم نکال دیتے ہیں تو وہ پورا مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ اپنے امن و امان میں لے لیتے ہیں۔ اور صرف امن و امان میں ہی نہیں آتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال کے بڑھانے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ نہیں، یہ بندہ بالکل میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے، میرے حکم پر چل رہا ہے، 100% زکوٰۃ نکال رہا ہے، اس بنیاد پر اس کے مال میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کے مال کو بڑھا دیا جائے۔ اب کتنا بڑھایا جائے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، 10 گنا بڑھائیں گے یا 100 گنا بڑھائیں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ زکوٰۃ صدقہ دینے سے کبھی کوئی غریب نہیں ہوا، زکوٰۃ نکالنے سے کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا، صدقہ دینے سے مال میں کبھی کمی نہیں آئی، یہ بات طے ہے۔ ہمیشہ زکوٰۃ سے مال بڑھے گا، یہ اپنے دماغ میں فٹ کر لو۔ اور کون بڑھائے گا؟ میں کسی انسان کی گارنٹی نہیں دے رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں واضح طور پہ اسے فرما دیا۔ اس بنیاد پر ہمیں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے میرے بھائی۔ تو سمجھیے، جو بندہ بھی اس کی بنیادی ضرورت کھانا پینا جو بھی ہے، اس کی بائک ہے، اس کے گھر ہے، یہ اس ضرورت کے علاوہ اب اس کے پاس اگر ایک سال میں کھانے پینے کے بعد اتنا بچ گیا کہ جس سے وہ 612 گرام چاندی بنا سکتا ہے، لے سکتا ہے، یا 87 گرام سونا لے سکتا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب اس کو جو بھی بچا ہے، اس کے پاس جو بھی سامان تجارت ہے، 2.5% اس کو اس میں سے نکال کر اللہ کے نام پہ دینا ضروری ہے۔ اب یہ سمجھ لیں، اگر آپ نہیں دیں گے مال کو تو وہ مال نقصان تو پہنچائے گا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دھمکی بھی دی، اور اللہ کی دھمکی ایسی ویسی نہیں رہتی کہ خالی دھمکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا قرآن پاک میں، اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی یا کرنسی پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، پیسہ تو جمع کر کے رکھا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، صدقہ نہیں دے رہے، خیرات نہیں کر رہے، بس جمع ہے، جمع ہو رہی ہے پونجی، تجوری کے تجوری بھری جا رہی ہے، مال پہ مال جمع ہو رہا ہے، ایک بینک سے دوسرے بینک میں اکاؤنٹ کھول کے پورے بینک کو بھرا جا رہا ہے، لیکن راہ خدا میں دیا نہیں جا رہا، بخیلی کی جا رہی ہے۔ بخیل نہیں، کنجوس ہے، کنجوس نہیں، مکھی چوس ہے، اتنا کر رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسوں کو یہ بات سنا دو کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور دردناک عذاب کیا ہوگا آگے اللہ نے تفصیل بھی بتائی، ڈیٹیل میں بتا دیا کہ عذاب کیا دوں گا۔ فرمایا یوم یعما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ کہہ رہے اس کا وہ مال جو اس نے دنیا میں خرچ نہیں کیا، اس کا وہ مال جس مال کی اس نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں نکالی، مال تو جمع کیا، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، لیکن اس نے اللہ کے کہنے پر اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، صدقہ نہیں دیا، خیرات نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ مال میں اس کو جہنم کی آگ میں گرما کر کے اکٹھا کروں گا، جمع کر کے اس کو پورا جمع کر دوں گا اور آگ میں گرماؤں گا، اور اس کے بعد اسی مال سے اس مال زکوٰۃ نہ نکالنے والے شخص کو بلا کر اس کی پیشانی کو داغوں گا، پیشانی پہ داغوں گا، اور اس کے بعد اس کے بازوؤں کو داغوں گا، اور آخر میں اس کی پیٹھ کو جلاؤں گا۔ تین جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کے مال سے اسی کو داغدار بناؤں گا، اس کی پیشانی کو داغدار کروں گا، اس کے بازوؤں کو جو ہے جلاؤں گا، اس کی پشت کو جلاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے یہ مال اتنی اس سے محبت کر لی، تم نے مال سے اتنی محبت کر لی کہ مال دینے والے کو بھول گئے۔ تم نے مال سے محبت کر لی، مال دینے والے سے محبت نہیں کی۔ جس نے تم نے روزی دینے والے کو تم بھول گئے، روزی کے پیچھے اتنا پڑ گئے، دنیا کی ہرس نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا، مال کی ہوس نے تمہیں اتنا جو ہے وہ اندھا اور غافل کر دیا کہ تم اللہ کا کیا حکم ہے اسے بھول گئے۔ اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اور تمہیں اللہ کی راہ میں دینے میں غصہ آتا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھو بہت سے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے آپ کو کہ اگر ان سے زکوٰۃ کے بارے میں کہو تو انہیں غصہ آتا ہے۔ ارے یہ جو سفیر، یہ جو فقیر، یہ جو تمہارے در پہ صدا لگاتے ہیں، یہ احسان ان کا سمجھو، یہ ان کا احسان سمجھو کہ یہ تمہارا میل مال کا لے کر جاتے ہیں، تمہیں کہیں جانے کی، کہیں ڈھونڈنے کی، کہیں جا کر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آ کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے تم جب تمہارے دروازے پہ یہ آئے، کوئی فقیر صدا لگائے، کوئی سفیر آئے، چندہ مانگنے والا آئے، تو تمہاری پیشانی پہ بل آتا ہے، ایسے سکوڑتے ہو پیشانی کو، اس لیے اللہ کہیں گے داغو اس کی پیشانی کو۔ اور پھر اس کے بعد تم چندہ دینے والے سے باتیں بناتے ہو، نہیں ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، تھوڑا ادھر کرتے ہو تھوڑا ادھر دیتے ہو، اللہ کہیں گے اس کے بازوؤں کو بھی جلاؤ۔ یہ پہلو تہی کرتا تھا، ایج تیج کرتا تھا، آگے پیچھے ہو جاتا تھا، اور پھر آخر میں نہیں دینا ہوتا تھا تو پیٹ پھیر لیتا تھا، جب پیٹ پھیر لیتا تھا تو اس کی پشت کو بھی جلاؤ۔ تینوں جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہے ہیں کہ میں داغدار کروں گا، اور میدان محشر میں جب ساری دنیا دیکھے گی، ساری اس دنیا میں اللہ نے سب کا عیب چھپا رکھا ہے، کون زکوٰۃ دے رہا کون نہیں دے رہا ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جان رہا ہے کون کتنا دے رہا ہے، کون پورا دے رہا ہے، کون آدھا دے رہا ہے، کوئی صحیح حساب لگا کر دے رہا ہے، کوئی اندازے سے دے رہا ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن کل قیامت میں اللہ اس تمہارے عیب کو چھپائے گا نہیں، ساری دنیا کے سامنے ظاہر کر کے رکھے گا۔ اس لیے میرے بھائی زکوٰۃ چھپانا نہیں ہے، زکوٰۃ بچانا نہیں ہے، زکوٰۃ اس کے مستحق کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم زکوٰۃ ایک ایک روپیہ اپنا جو اس کا حقدار ہے اس کو پہنچائیں۔ اس بنیاد پر ہمارے زکوٰۃ دینے والوں کے لیے لازم ہے
کہ سال کی ایک دن کی تاریخ طے کریں اور اسی دن حساب کریں, اسی دن زکوٰۃ کا پیسہ جو بھی ہے الگ کر لیں, بھلے اس کو سال بھر تقسیم کرتے رہیں, کوئی ایک ہی دن کرنا ضروری نہیں. رمضان میں یہ ہے کہ خرچ کا اجر زیادہ ہے, بھائی نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر, تو ایک سیزن ہے نیکیوں کے کمانے کا, اس میں خرچ کریں تو بہتر ہے. لیکن یہ کہ جب بھی ضرورت پڑ جائے کسی کو اور زکوٰۃ کی رقم ہو تو اس ضرورت کے وقت کو دینا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور بھی اضافہ کر دیں تمہارے اجر و ثواب میں. لیکن یہ نہ سوچیں کہ مال پڑا رہنے دو, ابھی کم ہے بعد میں دے دیا جائے گا یا بعد میں ادا کر دیں گے, یہ نہ سوچو. سال پورا ہو گیا, اب اس مال کو جو مال کا میل ہے نکال باہر کرو تاکہ مال اپنے پاس سیف بچ جائے, صاف ستھرا رہے, پاکیزہ رہے, کیونکہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے, مال میں پاکیزگی آتی ہے, اور وہ مال ہماری اولاد کھائے گی, ہماری نسلیں کھائیں گی, ہمارے نسلیں, اور ان کے ایمان میں دین میں اضافہ ہوگا. اور اگر اپنی اولادوں کو زکوٰۃ سے مکس کیا ہوا مال کھلاؤ گے تو ہماری اولادیں نافرمان ہوں گی, بگڑیں گی, نافرمان اولادیں پیدا ہوں گی. اس بنیاد پر صاف ستھرا مال اپنے اہل و عیال کو کھلانا چاہیے. تو بات یہ طے ہو گئی کہ بھائی زکوٰۃ ہمیں دینا ہے, زکوٰۃ سے جی نہیں چرانا ہے, زکوٰۃ 100% نکالنا ہے. اب یہ ہے کہ بھائی زکوٰۃ دیں کسے, اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اب تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ابھی پچھلے دنوں میں چند ویڈیوز ایسے آئے کہ حیرانی اور پریشانی یہ ہو گئی کہ نقاب ہے, برقع پوش ہے, لیکن غیر مسلم عورت ہے, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, بہترین ہم سے بھی بڑا جبہ ہے, لیکن غیر مسلم آدمی ہے اور مانگ رہا ہے زکوٰۃ. تو بڑی مطلب یہ بات پریشان کن ہے کہ تحقیق کر کے, کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ صرف اور صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ غیر مسلم کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. اس لیے زکوٰۃ مستحق کو دیں, حقدار کو دیں. تو زکوٰۃ لینے میں اب بہت لاپرواہی ہو رہی ہے, کیونکہ لوگ نہیں ڈر رہے, زکوٰۃ کا مال کھانے سے بھی نہیں ڈر رہے, لوگ ہضم کر جا رہے ہیں زکوٰۃ کا مال. اب سمجھ لو کہ 10 سال سے جو خالہ زکوٰۃ لیتی تھی, ٹھیک ہے ایک زمانہ تھا اس کا لینے کا, بیوہ ہو گئی تھی, بچے چھوٹے تھے, برتن مانجتی تھی. اب آج اگر اس کے بچے کما رہے ہیں, اچھی خاصی کمائی ہے, اور آج بھی اس خالہ کو زکوٰۃ دیا جا رہا ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ. کیوں دے رہے ہیں آپ زکوٰۃ؟ اس لیے کہ اب وہ زکوٰۃ کی حقدار نہیں رہی, لیکن یہ کہ بس پہلے سے دیتے چلے آئے. تحقیق کر لو اللہ کے بندے, تمہارے گھر میں کچھ سونا ہے, چاندی ہے, اگر 612 گرام گھر میں اس کے چاندی کا پیسہ نکل آیا, آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو. اس کی بنیادی ضرورت کے بعد اگر اتنی چیز ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے. اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ آنکھ بند کر کے زکوٰۃ نہ دیں. بھائی فلاں آیا دے دیا, فلاں آیا دے دیا. یہ دیکھیے تحقیق کرنا یہ زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے. اب اسلامی نظام نہیں ہے کہ بھائی سرکار اس کو جو ہے تحقیق کرے گی اور جانچ آئے گی. پہلے اسلامی نظام میں یہ ہے کہ بیت المال میں ہم نے جمع کر دیا, ہماری ذمہ داری ختم. اب تو بیت المال ہمارے ملک میں ہے نہیں, اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود سے تحقیق کریں کہ بھائی ہمیں کہاں دینا نہیں دینا ہے. اب یہ سوچ لیں کہ تحقیق کرنے میں سب سے پہلے آسانی اگر ہوگی تو یہ ہوگی کہ ہر آدمی اپنے رشتہ داروں میں غور کرے. ہر آدمی اپنے رشتہ داروں میں غور کرے. میرے رشتہ داروں میں جو غریب ہے اس کو زکوٰۃ دے. پریشانی ہماری ایک کیسی ہے کہ کوئی گھر نہیں بچا
کہ جہاں آپس میں دشمنیاں نہ ہو. ہر جگہ اختلاف ہے. بلکہ اب تو یہ سنا کہ پچھلے سال میں نے اس کو زکوٰۃ دیا تھا, عورتوں میں خاص طور پہ یہ بات ہے, پچھلے سال میں نے اس کو زکوٰۃ دیا تھا, وہ میری رشتہ دار ہے, لیکن اس کو مستی بہت ہے, اس سال نہیں دینا ہے. ایسا نہ کریں. دیکھیے یہ اخلاقی بات ہے, وہ اس کے اخلاق ہیں, تمہارے اخلاق. لیکن اگر وہ واقعتاً آپ کا رشتہ دار ہے اور ضرورت مند ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی کروڑ پتی ہے اور دوسرے بھائی کے پیروں میں چپل نہیں ہے, ایسا نہ کریں. صرف وہ زکوٰۃ اپنے بھائی کو دے دے گا تو اس کا بھائی ایک اچھی زندگی گزارے گا. اور میرے بھائی ایک بات اور ذہن میں رکھیں زکوٰۃ دینے میں. اب ایک تو یہ کہ بھائی ہر سال ہم کو زکوٰۃ دینا ہے, خالہ آئی دے دیا, خالو آئے دے دیا, فلاں آئے دے دیا, اب وہ ان کو 2000 دے دیا, ان کو 500 دے دیا, ان کو 1000 دے دیا, ان کو 3000 دے دیا, بس یہ ہر سال کا سسٹم بنا لیا. ایک بات بتاؤ, زکوٰۃ کا نظام کیوں اللہ نے رائج کیا؟ پہلے اس پہ تو غور کرو کہ زکوٰۃ فرض کیوں ہوئی. اسی لیے کہ بھائی ان کو فلاں اتنا دے دو, ان کو اتنا دے دو. پہلے سال جب مدینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی, پہلے سال میں آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مدینے میں زکوٰۃ فرض کی اور جب مدینے میں زکوٰۃ کا پیسہ مدینے میں بیت المال میں آیا اور بیت المال سے جب غریبوں میں تقسیم ہوا تو 8 مہینے کے اندر, سال بھر نہیں کہہ رہا ہوں, 8 مہینے کے اندر مدینے میں کوئی غریب نہیں تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ یعنی زکوٰۃ کا نظام اس لیے ہے کہ کوئی غریب ہے اس کو اس لائق بنا دو کہ وہ آئندہ زکوٰۃ دینے والا بنے. کوئی بیوہ ہے اس کا کچھ سہارا کر دو, کوئی یتیم ہے اس کے ایجوکیشن کی فیس ہے بھر دو تاکہ وہ کل چل کے ایجوکیشن حاصل کرے تو کل وہ قوم کو زکوٰۃ دینے والا بنے. آج جو ہمارا سسٹم زکوٰۃ دینے کا ہے, تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر, اور جو بانٹتے بیٹھتے ہیں, یہ زکوٰۃ سے قوم کو مضبوط نہیں کر رہے, بلکہ قوم کا ہر چوتھا پانچواں آدمی آپ بھکاری بنا رہے ہو. ہر چوتھا پانچواں آدمی, ابھی سروے ہوا کہ مسلمان کا ہر چوتھا پانچواں آدمی بھکاری بن رہا ہے. تو اس میں کمی زکوٰۃ دینے والوں کی نہیں ہے, زیادہ کمی آئی ہے زکوٰۃ لینے والوں کی, ان کے بے ایمانی کی, ان کے ایماندار نہ ہونے کی. جس کو دیکھو وہ یہ کہتا ہے کہ بس میں زکوٰۃ کا حقدار ہوں. اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں غور کریں, اور یہ غور کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جو ضرورت مند ہے اس کو کچھ مستحکم کر دیں, اتنی رقم دے دیں کہ وہ کچھ مضبوط ہو جائے, وہ کچھ کرنے والا بن جائے. اس کو یہ سوچ کر نہ دیں کہ آئندہ سال پھر آنا ہمارے دروازے, سہارا بن جائے. اور تمہیں اس سے دعائیں لینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ خوب دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ تمہارا احسان مند ہو یا نہ ہو, جس کو تم نے دیا وہ تمہارا شکریہ ادا کرے نہ کرے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرض اپنے ذمہ لے رہا ہوں نا, تم کسی غریب کو زکوٰۃ دے رہے ہو لیکن اس کو قرض تمہیں اپنے ذمہ لے رہا ہوں, اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں کم سے کم 10 گنا تو اضافے کے ساتھ لوٹاؤں گا. اس یقین کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو اور تحقیق کے ساتھ ادا کرو. تمہاری ذمہ داری ہے, تحقیق کرو, پوچھو. آج زکوٰۃ لینے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے, لیکن آپ دیکھ لو سچ مچ کہ واقعی وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے یا نہیں. بہت سے ایسے ملیں گے آپ کو جو کبھی تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, شرم کی وجہ سے کسی سے کہتے نہیں ہیں, لیکن ان کی حالت خستہ ہے, پریشان کن ہے.
اور پتہ بھی ہے، لیکن لوگ چونکہ مانگا نہیں اس نے، چونکہ کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں اس نے، کبھی میرے سامنے آ کے منت سماجت نہیں کی، لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ آپ توجہ کرو، دماغ دوڑاؤ اپنا، اللہ نے دل دماغ سب کچھ ٹھیک ٹھاک دیا ہے، کہاں زکوٰۃ خرچ کرنی ہے کہاں نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا مصرف بھی بیان فرمایا، تو میں نے کہا کہ پہلے اپنے رشتہ دار، اس پر ڈبل ثواب آپ کو ہے، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرا تم نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کی، رشتہ داری نبھائی۔ اچھا، زکوٰۃ دیتے وقت نیت شرط ہے، نیت کرنا ضروری ہے پہلے، کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ لیکن زکوٰۃ دینے والے اور لینے والے یہ کوئی سامنے بولنا ضروری نہیں کہ بھائی جب زکوٰۃ آپ دے رہی ہے زکوٰۃ کا ہے، نہیں، آپ ایسے کچھ انداز اختیار کر لیں کہ وہ ہدیہ سمجھے، وہ تحفہ سمجھے، کوئی موقع ایسا اختیار کرے کہ اس موقع پر اسے بھیج دیں، وہ یہ سمجھے کہ واقعی میرے بھائی نے میرا خیال کیا ہے، مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے عیدی دی ہے، مجھے عیدی کا سامان دیا ہے، مجھے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے دیے، تاکہ میرے بچوں کی بھی خوشیاں لوٹ آئیں، اس لیے میرے بھائی نے میرے بچوں کا خیال کیا ہے، کچھ یہ انداز اختیار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں گنوایا ہے کہ کس کس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فقیر اور مسکین، جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہ ہو، ہمیشہ مانگ کر گزارا ہوتا ہو، صبح کھا لیا مانگا، شام کو کھا لیا مانگا، اس طریقے سے جس کی زندگی کٹ رہی ہو وہ فقیر ہے، مسکین ہے، یعنی 2 وقت کا محتاج ہے، تو ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ کی رقم دو۔ والعاملین علیہا، یہ جو مدارس ہمارے چل رہے ہیں، یہ مدرسے، ان مدرسوں، یہ اصل میں مدرسے اس لیے نہیں تھے کہ آپ کے زکوٰۃ کے پیسے سے مدرسے کو چلایا جائے، یہ تو اس لیے تھے کہ یہاں آپ کی آمدنی کا خالص کمائی کا حصہ لگے، اس لیے مدرسے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ دونوں طرف سے کمی آئی، دینے والے بھی صرف زکوٰۃ ہی نہیں، مولانا ہم زکوٰۃ ختم ہو گئی، اب مدرسے کو نہیں ملنا ہے، اور مولانا بھی جب اعلان کریں گے، آپ سنو روزانہ میں تو ایک ایک نمونے کا اعلان سنتا ہوں، ہمارے یہاں غریب، یتیم، مسکین، فقیر، حقیر، مجبور، لاچار، لنگڑے، لولے، اپاہج، یہ وہ اتنا مجبوری بیان کریں گے کہ قوم مدرسے میں اگر اپنے بچے کو بھیجنا چاہے تو نہ بھیجے۔ اوہو، یہ تو لولے لنگڑوں کی فیکٹری۔ مدرسے کا اعلان شان سے کرنا چاہیے، تم ضرورت مند ہو، قوم ضرورت مند ہے، وہ تمہارے محسن بن کر تمہارے پاس آئے، اپنی بنیادی ضرورت سامنے رکھو، مجبوری کا رونا نہیں رونا چاہیے، شان سے اعلان ہونا چاہیے، بھائی ہمارے یہاں اتنی تک تعلیم دی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، عصری تعلیم ہے، زمانے کے علوم سکھائے جاتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو جو گلیوں میں دوڑتے اور ادھر ادھر اوباش قسم کے گھومتے پھرتے تھے، ان بچوں کی گھسائی کر کر کے انہیں ہیرا اور کندن بنایا جاتا ہے، ایسے مدرسے میں آپ اپنے پیسے کو لگاؤ، اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے عزیز دوستو، مدارس بھی بنیادی ضروریات ہیں، ہاں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ تحقیق کر کے آپ دیں صحیح مدرسہ کام کر رہا نہیں کر رہا، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے تو اپنے محلے کے امام سے پوچھیں کہ بھائی اس مدرسے کا کیا معاملہ ہے، مدرسہ صحیح ہے نہیں ہے، کام تعلیم صحیح ہو رہی نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں صرف لے جا کے زکوٰۃ کے پیسے جمع کیے جا رہے، ہاں ایسا بھی ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ تو میں نے ایسے بھی پکڑے کہ 60 پیسہ ان کو ملتا ہے، 40 پیسہ مدرسے کو جاتا ہے، اب وہ 40 پیسہ پتہ نہیں معتمد صاحب خرچ کرتے کہ وہ بھی اپنے گھر پہ خرچ کرتے،
کمیشن پہ چندہ ہو رہا ہے. اب یہ ناجائز ساری شکلیں کیا کریں گے آپ؟ اس بنیاد پر ہمارے اور آپ کے لیے ضروری چیز ہے کہ آپ تحقیق کریں. جو دینی ادارے جو یقیناً کام کر رہے ہیں وہ آپ کے اقدار ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ مدارس یہ دینی اسلام کے قلعے ہیں. آپ یقین رکھیں اے میرے قوم کے لوگوں، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی. آج دین پر جو بھی ہم قائم ہیں، اب بتاؤ جو بھی دین کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ مدرسے کی تو دین ہے. اگر مدرسے نے ہمیں نہ سکھایا ہوتا تو میں کن سے آپ کو شیئر کرتا ہے باتیں. تو دین، یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، محافظ ہیں. اس لیے مدرسوں کو مضبوط کرنا قوم کی ذمہ داری ہے. اب مضبوط صرف زکوٰۃ کے پیسے سے مدرسے نہیں ہوں گے، آپ کی اور بھی کمائی چاہیے مدرسے کو. آپ خالص کمائی نہیں لگائیں. ہاں یقیناً اس میں کچھ بچے جو غریب ہوتے یتیم ہوتے ان کے لیے وہ زکوٰۃ کی رقم ہے، لیکن کچھ بچے امیروں کے ہوتے ان پر وہ زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی. قربان جائیں ہمارے شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدرسے میں لسٹ بنی ہوئی تھی کہ زکوٰۃ کی رقم اتنی لگتی ہے سال میں. اتنی رقم جمع ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم لے کے پہنچتا تو فوراً کہہ دیتے کہ بھائی ہمارے یہاں حاجت پوری ہو گئی، اب زکوٰۃ کی رقم کی ضرورت ہم کو نہیں. اللہ کرے ایسے امانتدار دیانتدار مدارس پھر سے کھڑے ہو جائیں اور قوم پوری توجہ کے ساتھ مدرسوں کو مضبوط کرے. یہ ضرورت ہے میرے عزیز دوستو، کیونکہ آج مدرسوں کو کھوکھلا کرنے کی، مدرسوں کو ختم کرنے کی بڑی دور اندیش سازش چل رہی ہے. لیکن ایسے موقع پر پرفتن دور میں قوم کی ذمہ داری ہے کہ مدرسوں کو اور مضبوط کرے. یہ دین اسلام کے قلعے محافظ ہیں. یاد رکھنا دین کی آبیاری، دین کی اشاعت، دین کا پھیلاؤ صرف مدرسوں سے ہی ہوگا. وہ علوم جو انہیں سکھائے جاتے اس سے دین کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج دشمن ہلا کر بھی ان مضبوط بنیادوں کو کھوکھلا نہیں کر پا رہا، بڑا پریشان ہے. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو اور مکمل نکالو، صحیح جگہوں میں نکالو، صحیح اداروں میں دو، صحیح لوگوں کو پہنچاؤ، اپنے رشتہ داروں میں غور کرو، صحیح جگہوں پہ، بھلے آپ کی بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، کسی کے ذریعے سے رشتہ داروں کو بھیج دو، کسی دوسرے کو قاسم بنا دو کہ بھائی فلاں کو تو دیا اور ہدیہ بول کے دے دے. یہ بھی طریقہ اختیار کر لو، لیکن مضبوط کرو. اور یاد رکھیں زکوٰۃ کا سسٹم اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ زکوٰۃ کی وجہ سے مسلمان کوئی کمزور نہ رہے. مسلمان برقع پہن کر بھیک نہ مانگے کوئی عورت. اب کیونکہ زکوٰۃ کا وہ سسٹم نہیں رہا، اگر آج بھی صرف محلہ وائز سسٹم بنا لیا جائے کہ بھائی اپنے محلے کی زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہوگی، مثلا امام صاحب کے پاس جمع ہوگی، امام صاحب اپنے محلے میں غور کریں گے کہ ایجوکیشن کی ضرورت کس کو ہے، کون سا بچہ ایسا ہے جو پڑھ تو رہا ہے لیکن فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، امام صاحب اس کی فیس ادا کرتے. کون اپنے محلے میں ایسی عورت ہے جو برقع پہن کر بھیک مانگ رہی ہے، ہم کہیں گے کہ میری بہن آج سے تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محلہ ذمہ دار ہے، تجھے آج یہ تیرے محلے کے تمام بھائی آج تیری مدد کر رہے ہیں، اتنی تمہیں کفالت کریں گے تو سال بھر تیرے خیالات پورے ہو جائیں. ایک سسٹم اگر بن جائے تو یقیناً مانو کہ مسلم قوم میں کوئی بھکاری نہیں ملے گا. آج ہم جس طریقے سے زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ سے قوم کو مضبوط نہیں کر رہے، ہم بھکاری بنا رہے ہیں. ہر چوتھا پانچواں آدمی بھکاری. اس لیے زکوٰۃ ایک سسٹم سے دو. میں کہتا ہوں جب تک یہ سسٹم نہیں بنتا اپنے اعتبار سے تحقیق کرو، حقداروں کو پہنچاؤ. غیر ضرورت مند ہے انہیں مت دو زکوٰۃ کی، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی مصرف ہے انہیں دے دو. کوئی بیوہ ہے سلائی مشین دے دو، کوئی روزگار دے دو، کوئی اور آپ کو مل جائے اس کو ایک ٹھیلے کی گاڑی کوئی لگوا دو. کوئی اگر ہے غریب جو پریشان ہے محنت کرنا چاہتا، ایک رکشہ اس کو دے کر دلا کر دے دو، وہ کمائی اس کی شروع ہو جائے.
اور اس سے یہ کہو کہ دیکھ قوم کے لوگوں نے آج تجھے مدد کی، تجھے قوم کی لوگوں کی مدد آئندہ سال کرنا ہے، ایک سال کی محنت کر کہ آئندہ سال کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا۔ زکات دینے والا من، ہر سال زکات وصول کرنے والا مت بن۔ میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ مدینے میں جب زکات کا سسٹم شروع ہوا 8 مہینے کے بعد کوئی غریب نہیں۔ ایک اور واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ثانی، ان کے دور میں بیت المال میں زکات کی رقم آئی۔ آخر عرض کیا کہ حضرت خلیفہ امیر المؤمنین زکات کی رقم آئی ہے۔ کہا کہ اسلام کے جو غربا ہیں مسلمان انہیں تقسیم کر دو۔ بیت المال کے ذمہ دار نے کہا کہ مسلمانوں میں کوئی غریب نہیں ہے۔ لسٹ کی بندی تھی اس وقت، کہا کہ مسلمانوں میں کوئی غریب نہیں ہے۔ کہا اچھا کہا کہ مسلمانوں میں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیا جائے۔ بیت المال کے افیسر نے آ کر کہا کہ ان کے قرضے ادا کرنے کے بعد بھی ابھی زکات کی رقم بچ گئی ہے۔ کہا اچھا اپنے سلطنت میں جتنے نان مسلم ہیں ان میں جو غریب ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کر دیا جائے۔ بیت المال کے افسر نے کہا آ کر کہ ان میں ان کی جو ضروریات تھی ہم نے پوری کر دی ہے، اس کے بعد بھی زکات کی رقم بچی۔ خلیفہ عبد العزیز نے کہا کہ اچھا اتنا ہماری سلطنت میں سب کچھ یعنی اب کوئی غریب نہیں بچا؟ کہا اب کوئی غریب نہیں بچا۔ جانتے ہو کیا کہا خلیفہ حضرت عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے کہا کہ اناج خرید کر کے پہاڑوں پر ڈال دو، ہماری سلطنت میں اسلامی ریاست میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ یہ ہے زکات کا نظام، یہ ہے زکات کا سسٹم۔ جس قوم کے پاس اللہ نے ایسا سسٹم دیا ہو وہ قوم بھکاری بن کے گھومے، وہ قوم برقع پہن کر کے بھیک مانگے۔ اس لیے ہے عزیز دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب ہے کہ کوتاہی دونوں طرف سے ہے۔ زکات دینے والے تحقیق نہیں کرتے، لینے والوں کو حوث ہے، ہر ایک لے رہا ہے، جو ضرورت مند نہیں ہے وہ بھی لے رہا ہے۔ ایسا نہ کیا جائے، جو ضرورت مند ہے بس انہیں کو ملے زکات۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔